کے پلیٹ فارم سے ہم نے اس چیز کی بھی تیاری الحمدللہ سٹارٹ کی ہے، اور ہم نے ایک بہترین اسٹریٹجی اپنائی ہے سافٹ پروٹیسٹ کی، جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ عمران خان کے نام نظریے کے ساتھ جوڑ سکیں. جزاک اللہ جی. جی تھینک یو احسن. زلفی آپ کچھ کامنٹ کریں گے؟ میں آئی تھنک احسن بالکل صحیح بات کر رہا ہے، زبردست بات کر رہا ہے، اور جتنا بھی سافٹ پروٹیسٹ ہم کر سکیں، ہم کراچی کی لیڈرشپ کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے تھے، وہ بھی بڑے تھے خرم صاحب اور باقی بھی کہ نکلے ہیں، لیکن پھر انفارچونیٹلی وہاں جلسے کی پابندی بھی لگ گئی، لوگ بھی اریسٹ ہوئے، یہ چھاپے بھی پڑے سب کے گھروں میں. تو احسن بالکل صحیح بات کر رہا ہے. میں آئی ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ایڈ. بڑا صحیح ہو گیا. جی تھینک یو. آئی نو کہ ہمارا آپ کے ساتھ ٹائم زلفی 6:30 تک تھا، تو ابھی ہمارے پاس وی اونلی ہیو 6 minutes لیفٹ، تو ہم ریپ اپ کی طرف بڑھیں گے. ملک عمران صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یو کے پریزیڈنٹ ہیں، تو عمران صاحب پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ اسپیس ہوسٹ کی ہے، کینیڈا، یو کے اینڈ یو ایس اے، اور اسپیشلی زلفی بھائی کا شکریہ جنہوں نے آج ٹائم دیا. چلے ہماری بھی گپ شپ ہو جائے گی اسی حوالے سے. تو انشاءاللہ زلفی بھائی سے ملاقات ہوگی. جو ہماری پالیسی ہے اس وقت فنڈ ریزنگ کے حوالے سے، اس میں میں تھوڑی سی چیزیں لوگوں کو اویئرنیس کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ کیا اسٹریٹجی ہے ہماری، کس طرح ہم یہ فنڈ ریزنگ اکٹھی کر رہے ہیں. ایک تو سب سے اہم جو ہے، پہلے تو ہم نے سٹارٹنگ کی تھی ریجنز وائز، جو لوگوں نے پارٹی کے لوگوں نے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے. اب ہم ایک بڑے جو ہے ایونٹ ارینج کرنے جا رہے ہیں، جس میں 500 700 800 1000 کیپیسٹی کے حساب سے ہر سٹی کی، وہاں پہ ہم ٹکٹ لگا کر جو ہے فنڈ ریزنگ اکٹھی کر رہے ہیں، جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ پراپر آفیشلی طور پر لیگلی طور پہ وہ بینک اکاؤنٹ میں ہی جائے گی. اسی طرح جو کہ ہم جو یہاں بیٹھ کے ہم جو کر سکتے ہیں، ایک تو ہم ایونٹ کر سکتے ہیں، دوسرا ہم نے یہ کمپین کی ہے کہ ہم انشاءاللہ کمیٹیاں بنا رہے ہیں یہاں پہ، کہ جو لوگ پاکستان جانا چاہتے ہیں ان کی لسٹیں تیار کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو جس طرح کی بھی سپورٹ پاکستان میں چاہیے، یہاں سے ایئرپورٹ اترنے کے لیے شیئر مروت صاحب سے ان چیزوں پہ میرا رابطہ ہے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں گے. جو لوگ یہاں سے پارٹی کے جائیں گے، جن کو تھوڑا سا ڈر خوف ہے کہ جو تھوڑے سے ایکٹیو ہے، ان کے لیے کوئی پریشانی نہ بنے، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم یہ انتظامات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں سب سے اہم ضرورت ہے، ایک تو ہمیں جو ہمارے ریجنز پاکستان میں حلقے ہیں وہاں پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے. فونوں پہ بھی کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں، اسپیشلی اوورسیز کر سکتے ہیں زیادہ، کیونکہ پاکستان میں رہنے والے بندے کو پکڑ لیتے ہیں. جو اوورسیز میں لوگ رہتے ہیں ان پہ اتنی سختی نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے ہاتھ آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ہم اپنی جو حق کی آواز ہے وہ تو بلند کر سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زلفی بھائی کو اس پہ تھوڑا سا ہمارے ساتھ اسپیشلی اس پہ تھوڑا سا ٹائم بھی ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ جس طرح آپ ماشاءاللہ ایکٹیو ہوئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کر پارٹی کو جو ایک تو مضبوط کیا جائے، ایک تو یونٹی جو ہے ہمارے میں وہ پیدا ہونی چاہیے، اور فنڈ ریزنگ میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک اچھا جو ہے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم آلریڈی اس میں 12 کے 12 ریجنز میں ہم نے شیڈول رکھے ہوئے ہیں، اپنی چیزیں کر رہے ہیں. تو اگر آپ ہمارے ساتھ اس میں حصہ بنے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی، کیونکہ ہمیں میرا خیال ہے آپ کے فیس کی وجہ سے ہمیں پیسہ بھی زیادہ پارٹی کو ملے گا، اور پارٹی میں جو ہے اس وقت جو تھوڑی سی خلا ہے کسی جگہ پہ بھی، وہ بھی آپ کی بات سے لوگوں تک جو بات پہنچے گی، آپ کے فیس کو دیکھ کر لوگ ہمت بھی کریں گے اور اپنی آواز کو بلند کریں گے. اور پاکستان بھیجنے کا جو طریقہ کار لوگوں کا، اس کو بھی ہم نے لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ آپ نے پاکستان جانا ہے. 1 مہینہ پہلے آپ لوگ جائیں. جو لوگ بہت مین لسٹ پہ ہے نا، ان کو تو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں، لیکن ان کی فیملیز، ان کے دوست جس ملک میں بھی ہے، ان کا پاکستان جا کر لوگوں تھینک یو کو سو مچ. موٹیویٹ کرنا جی بہت ضروری ہے. بہت جی اچھی تھینک یو بات سو ہے جی. مچ عمران جی. اویلیبل بالکل جب بھی بولیں. جی جبران آپ کامنٹ کر دیں، مجھے پتا ہے آپ کو بالکل 1:30 شاپ پہ جانا ہے. اچھا میں تو یار صرف زلفی بھائی کا تھینک یو کرنے آیا، ناٹ جسٹ فار کمنگ ٹو دس اسپیس، ہمارا حوصلہ بڑھانے کے، اور بہت پتہ کی باتیں کی، بہت اچھی باتیں کی، بٹ آل دیٹ ہی ہیز ڈن. جبران آپ تو پاکستان نہ ہی آئیں تھوڑی دیر کے لیے، ایسے ٹھیک رہے گا. صحیح، نوٹڈ آپ کی ایڈوائس رازوں پہ. بلکہ اگر کہیں اور بھی جا رہے ہوں تو اوپر سے اڑ کے بھی نہ جائیں، کوئی اور اور کیا پوچھ لو کہ روٹ کہیں اور. اچھا نہیں بالکل. اچھا لیکن ضرور بھائی
ایک بات ہے کہ جیسے آپ علی اوان کی بات کر رہے تھے اور باقی لوگوں کی بات کر رہے تھے، میں ویسے کبھی دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو میٹنگس میں، تو میں اتنی حیرت سے جیسے دیکھتا ہوں کہ اتنا پریشر، اتنا زیادہ فیشزم، اور اس میں آپ لوگ سب کھڑے ہیں، یو گائز آر نمبر ون ٹارگیٹس. تو اس میں جو پرفارمنس آپ لوگوں کی نکلتی ہے، لائک مجھے سچ میں وہ یاد آتا ہے، خان صاحب کہتے ہیں نا کہ میں پریشر میں اور اچھا کھیلتا ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے خان صاحب نے اتنے سارے لوگ ٹرین کر دیے کہ اٹ جسٹ فیلز گریٹ کہ ہمیں جب بھی حوصلہ چاہیے ہوتا ہے ہم آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں، اینڈ یو پرووائڈ ایمپل حوصلہ. مطلب اٹس سو گڈ ٹو سی کہ خان صاحب کتنے لوگ ٹرین کیے ہوئے ہیں. اچھا، میں سوال ایک یہ پوچھ رہا تھا کہ دیکھیں، جیسے خان صاحب نے کہا نا، آپ نے جو بات کی کہ ووٹنگ ڈے پہ نکلے گا، تو میں ایک پازیٹیو نوٹ، آپٹمسٹ اس پہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے یہ الیکشن ڈے جس دن ہوگا، اس دن پاکستان میں کیا ہوگا؟ مجھے تو لگتا ہے پکنک ہوگا، ایک بڑا ایک وہ دن ہوگا. آپ کس طرح انویژن کرتے ہیں؟ اور وہ اسی دن کے حوصلے پہ آسرے پہ مطلب ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا اس دن؟ یار جبران، دیکھو الیکشن ڈے جو ہوگا نا، وہ تبھی کریڈیبل ہوگا اور تبھی جو میں انویژن کر رہا ہوں کہ کروڑوں میں جو لوگ نکلے ہوں گے. مطلب اگر پی ٹی آئی کو کوئی بھی سپیس ملی ہوئی ہو کسی بھی طریقے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن انشاءاللہ پاکستان کا سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ اس الیکشن کا ہوگا. لیکن اس کی جو نیگیٹو سائڈ، جو میں نیگیٹو چیزوں کے بارے میں جنرلی میں بات نہیں کرنا چاہتا، جیسے کسی نے عرض کیا کہ ٹریننگ تو خان صاحب کی نیچے ہی ہوئی ہے، اور آپ نے بولا کہ ہم آپٹمسٹک ہی سوچ رہے ہیں، اور پھر جب نہیں ہوتا پھر ہم اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں. لیکن نیگیٹو اس پہ اگر میں سوچوں کہ ورسٹ کیس سیناریو یہ ہے کہ اگر ہمیں مکمل طور پہ پابند کیا جائے، رائٹ، کہ پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہ آئے، اگر آرڈرز ہی آئے ٹاپ سے کہ پی ٹی آئی کہیں بھی نظر نہیں آ سکتی، تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کا سب سے لوئسٹ ٹرن آؤٹ ہوگا. لیکن آپٹمسٹکلی میں آپ کو بتاتا ہوں دونوں طرف سے ہماری جیت، اور جیت اس لیے کہ بغیر پی ٹی آئی کے جب سب سے لوئسٹ ٹرن آؤٹ ہوگا، سب دیکھ سکیں گے کہ ریالٹی کیا ہے. وہ ایک ہی وجہ سے ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی تھی، تو وہ ایک نان کریڈیبل الیکشن بھی ہوگا. دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سوال نہیں تھا لیکن اس سے آگے، کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمیں بالکل ہی سائڈ لائن کر کے ہم سب کو ڈسکوالیفائی کر دے، مجھے اب اسکانڈر کلیئر کیا ہوا ہے، مونس کو کیا ہوا ہے، باقی وہ کر دیں گے، وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی گورنمنٹ سسٹم اندر آئے گا وہ 1 سال سے زیادہ چل نہیں پائے گا، وہ کبھی بھی نہیں چل سکے گا. تو بیسکلی ہم اربوں خربوں روپے خرچ کر کے ہم ایک ورس ایٹماسفیئر میں چلے جائیں گے جو ہم اس وقت ہیں. اس وقت دیکھیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی، میننگ این اکنامک انسٹیبلٹی، میننگ کوئی پاکستانی اوورسیز یا لوکل بزنس میں پیسے نہیں ڈال رہا، اور ان کو آگے کنسسٹنسی کا پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہونا ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہی رہنی ہے. اور جب یہ الیکشن ہو جائے گا اور کریڈیبل نہ ہو، تو وہی انویسٹر وہ پھر بھی اس کو انسٹیبل سچویشن میں پاکستان کو دیکھ رہا ہوگا، تو وہ پھر بھی کوئی پیسے نہیں ڈالے گا، تو اپنے اربوں روپے بھی ضائع کر دیے ہوں گے، اور پاکستان کی اکنامک ایٹماسفیئر وہیں کا وہی رہے گا جو آج میں بندر ہے. تو دس از ویئر میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں، ہر چیز کلیم ڈاؤن، لیکن ایکچولی یہ اتنی دیر اس لیے چل رہا ہے کیونکہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کو ہینڈل کیسے کریں، کہ اس مانسٹر کو جو خان صاحب نے کریٹ کر دیا ہے پاکستان کے اندر، کہ ہم اس کو کیسے ہینڈل کریں. عوام ہل ہی نہیں رہی، کوئی جھک ہی نہیں رہا، کوئی این آر او نہیں لے رہا، کسی کی پلیٹلس نیچے نہیں ہو رہی، تو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، اس لیے یہ چیز ڈریگ ہوتی ہوئی جا رہی. میری اگر ذاتی رائے پوچھیں، میں نہیں سمجھتا فیبری میں الیکشن ہوں گے، بیکاز آئی فیل کہ ایٹ سم اسٹیج وہ دیکھ لیں گے کہ یہ الیکشن مینیجیبل نہیں ہے، اور جب یہ الیکشن مینیجیبل نہیں ہوگا تو پھر یہ الیکشن آگے ہو جائے گا. اس وقت ہر چیز کی جا رہی ہے کہ یہ الیکشن مینیج ہو، ہمیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ہمیں پکڑا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ نہیں صرف کہ پرسنل ہماری ایمٹی ہے کہ الیکشن مینیجیبل ہو جائے. لیکن جب مینیجیبل نہیں نظر آ رہا ہوگا، اور میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کئی یہ بڑے بڑے
امریکہ کے اور یو کے بھی جو میری ملاقاتیں ہوتی ہیں, مجھے ونس اے منتھ بلایا جاتا ہے فارن سیکرٹری سے یہاں بھی, تو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ مینیجبل نہیں ہوگا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ مینیجبل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ پھر الیکشن نہیں ہوگا. ابھی آپ نے دیکھا پرویز خٹک صاحب نے کے پی میں ڈال دیا کہ جی وہاں برف ہوگی تو کے پی میں الیکشن نہیں ہونا چاہیے. فضل الرحمان نے ڈال دیا جی کہ یہ پروڈکٹ ہی کر دیے کہ جی وہاں ٹیررزم اور سیکورٹی کنسرنز ہیں. ہاں پی ایس ایل بھی نہیں آئی تھنک کیا جا رہا اپیرنٹلی, آئی ڈونٹ نو کنفرمڈ اور ناٹ, کہ سیکورٹی کنسرنز کے اوپر. سیکورٹی کنسرنز ابھی سے ان کو نظر آ گئے کوئنسیڈنٹلی. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ میں نے سچویشن ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ سمجھتے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہیں. دوسری طرف تو کوئی پریپیئرنس نہیں ہے. وہاں تو ہر روز ایک نیا کوئی روٹین آ رہی ہے, کوئی نئی کوئی چیز آ رہی ہے کہ یہ اچھا یہ ہو گیا اب یہ کر دو. لیکن مسئلہ ایک ہے کہ ووٹر نہیں ہٹ رہا, بندے نہیں ٹوٹ رہے, صرف لیڈرشپ آپ سوائپ کریں. وہ لیڈرشپ جو پہلی دفعہ الیکشن لڑی ہے جیتی ہے خان صاحب کی وجہ سے, ان کو آپ لے کے جا کے کیا کریں گے؟ علی اوان میرا بھائی ہے لیکن بغیر پی ٹی آئی کے صحیح بات ہے تو نہیں. فواد چودھری پرانا جانا وانا ہے, ان کو بولے نا کہ آ کے جیلم میں بغیر پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے سیٹ لڑے, نہیں لڑیں گے وہ. تو دس از دا پرابلم. تو ریمبر وی آر ان اے ویری گڈ پلیس رائٹ ناؤ پازیٹیولی اگر سوچا جائے. اس لیے خان صاحب بھی جو بھی ان کو ملنے جاتے ہیں کہ صحت ان کی اچھی ہے, ہر چیز فریش, وہ سوچ رہے ہیں اور بڑے امید میں ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے, ان کو ایک ہی چیز تھی کہ لوگ میرے سے ہٹے تو نہیں, اور لوگ نہیں ہٹے بلکہ ہر روز اور بڑھتے جا رہے ہیں. سو ہینس وی آر ان دا ڈرائیونگ سیٹ. بات یہ ٹائمنگ کی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرائیونگ سیٹ ہم کب بیٹھیں گے, آج بیٹھیں گے, کل بیٹھیں گے, سال بعد بیٹھیں گے, لیکن بیٹھیں گے ضرور, یہ میرا یقین ہے. تھینک یو ویری مچ زلفی, یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ہمارا فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہونا چاہیے کہ یو نو دا ٹائم ول کم. تو اب ہم کلوز کی طرف جاتے ہیں. میں یو نو ٹیک دا ایڈوانٹیج آف بینگ ان دا ہوسٹ پوزیشن. میں آخری سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں, اور اس سوال کا جواب دینے کے بعد آپ اگر پلیز اپنے کلوزنگ کامنٹس کر دیجئے, کیونکہ ہمارا فوکس اوورسیز پاکستانیز ہے اور یہ پلیٹ فارم ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بنایا ہے. تو ایک بات تو فنڈنگ کی ہو گئی جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ڈونیشنز کی, اس ڈرائیو میں اوبیسلی ہم سپورٹ کریں گے. لیکن ایک ایسپیکٹ یہ ہے ریسنٹلی جو ہم نے دیکھا کہ 11 کانگریسمین ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبرز آف کانگریس نے سیکرٹری بلنکن کو خط لکھا. ہمارا آؤٹ ریچ جو ہے وہ اپنے کانگریسمین سینیٹرز کے ساتھ یو ایس میں اور ایم پیز کے ساتھ یو کے اور کینیڈا میں کنٹینیوسلی چل رہا ہے. لیکن اس کے بارے میں جو کوشچن آتا ہے یا جو اسکیپٹسزم آتی ہے وہ یہ کہ یار اگر آپ کہتے ہیں کہ ویسٹرن گورنمنٹس جو ہیں یہی آپ کے خلاف تھیں, تو پھر آپ ان لوگوں سے آپ کو انگیج کر کے کیا فائدہ کہ یو نو جو وہ شعر ہے کہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا رسپونڈ کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی اس کا ادر دین فنڈ ریزنگ کیا رول ہونا چاہیے, آؤٹ ریچ کا کوئی فائدہ ہے نہیں ہے, آپ کی ایڈوائس کیا ہوگی اوورسیز پاکستانیز کے لیے, اور اس کے بعد پلیز آپ اپنے کلوزنگ کامنٹس کیجیے. دیکھیے آئی تھنک کلوزنگ کامنٹس تو میں نے ابھی دے دیے تھے جبران کی میسیجنگ میں کہ یو نو تھنک فار دا بیسٹ, کہ جو بران کا بالکل صحیح آئیڈیا ہے کہ جو ہم سمجھتے کہ الیکشن ڈے ایک دن ہوگا جو آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے, لوگ نکل سکیں گے عوام میں, جب وہ موبلٹی آئے گی آپ کی 40-50% ملک کے نکلا ہوا, تو وہ ایک بہت بڑی موبلائزیشن ہوتی ہے, اور پھر خوف بھی کم ہو جاتا ہے اس دن کیونکہ سب نکلے ہوئے ہوتے ہیں. جب آپ چن کے نکلتے ہیں, کہیں یہاں ریلی کر دی, وہ خوف ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس تعداد میں نہیں نکلتے. تو ہمیں انویژن کرنا چاہیے اور ہر چیز اس طریقے پہ پہنچنا چاہیے کہ جو الیکشن ڈے ہے وہ بہت بڑا ایک میلہ ہے, لوگ باہر جا رہے ہیں, فائنلی کہ خوف ہٹا ہے, لوگ اپنے ووٹ دینے جا رہے ہیں, ہر چیز. تو ہمیں وہ ویژن کرنا چاہیے, وہ ہمارے فائدے میں. جتنا ہائر ووٹر ٹرن آؤٹ ہوگا اتنا زیادہ پی ٹی آئی کی لیڈ ہوگی اور پی ٹی آئی ایک وننگ پوزیشن میں آ جائے گا. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ دیکھیں لوگ, میں آپ کو صرف یہ کہتا ہوں ڈائلاگ ہمیشہ ضروری ہے, رائٹ. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیشہ جو بھی یہودیوں کی ٹرائبس تھی ان کو پتا تھا کہ ان کو یہاں سے بھی بنو نذیر سے بھی دھوکہ ملے گا, یہاں سے بھی ملے گا, لیکن ڈائلاگ بڑا ضروری تھا چاہے جو بھی ہو. دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی چیز سیٹ ان سٹون نہیں ہوتی. اگر ڈونلڈ لو نے وہ چیزیں کر دی ہوں ہمارے خلاف اور بولا ہو, اور امریکہ کی یہ پوزیشننگ ہے اس وقت پاکستان کے لیے یا پی ٹی آئی کے لیے, تو نتھنگ از فار ایور. اٹ ٹیکس ون کلک
to change the entire situation. It takes one movement, it takes one requirement to change everything. It takes one negotiation कि पूरी चीज चेंज हो सकती है. लेकिन वो तभी हो सकती है जब आप टेबल पे बैठे हो, आप डायलॉग कर रहे हो, आप एक रीजनेबल इंसान नजर आ रहे हो. अगर आप हार्ड लाइन लें कि हमें बात ही नहीं करनी चाहिए, तो द प्रॉब्लम इज कि आप उनका जो नैरेटिव है और जो ओपोनेंट्स का नैरेटिव है वो स्ट्रेंथन होता जाता है कि देखें ये तो हार्ड लाइन मिलिटेंट्स हैं, ये तो पागल हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, इनके साथ तो कोई मुल्क चल ही नहीं सकता. नैरेटिव यही पेश किया गया था ना कि जी हमारा तो बहुत बुरी फॉरेन पॉलिसी थी, किसी के साथ बनती ही नहीं थी, चाइना बात नहीं करना चाह रहा था, ये नहीं करना चाह रहा था, वो नहीं. यही नैरेटिव आप उस नैरेटिव के अंदर प्ले कर जाते हैं. मुझे भी पता है, अगेन आई ट्राई टू बी केयरफुल कि मैं नाम ना लूं, लेकिन जो मेरी मीटिंग्स होती हैं लोग मुझे पूछते भी थे कि प्रोटेस्ट पे हर चीज ये वो. प्रोटेस्ट पे अगर मैं अगर खान की गाड़ी पे चढ़ के रबर बुलेट्स और टेयर गैस और 2 हफ्ते जेल में रह के और 40 घंटे उनके घर के अंदर बैठ के वहाँ लड़ना सारों के साथ, जब अटैक हुआ था खान साहब के घर पे अरेस्ट के लिए, तो मुझे कौन सी फिक्र है कि पीसफुल प्रोटेस्ट मिल्कशेक पीते हुए पार्क लेन पे करने के लिए मुझे क्या उस चीज की क्यों फिक्र होगी. जाहिर बात है कोई चीज है या कोई इंस्ट्रक्शंस मुझे दी गई हैं कि ये नहीं करना, ये करना, ये करना. जब 1000 बंदा कुछ कर रहा हो, आप अपने आप को कंस्ट्रक्टिव बनाए. कि अगर आपका पॉइंट ये था कि जो मेरे डायलॉग्स चल रहे होते हैं मैं उनमें भी देख रहा होता हूँ कि कई चीजें उनको मिसफीड की जा रही होती. फॉर एग्जाम्पल कि आप अमेरिका का भी देखें, जो भी चीजें उनके पास गई थी कि ये रशिया का ट्रिप खान साहब का आइडिया सिर्फ है, हम उसके पीछे, ये फीड की गई थी. जब आपके पास डायलॉग नहीं आता कि आप उनको उस मिस इंफॉर्मेशन को करेक्ट करें या उसका कोई अल्टरनेटिव निकालें, या कभी कभी बोले हाँ गलती हो गई यार, ये गलत हमारा अप्रोच था, ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, आई एग्री विद यू, वी वर रॉन्ग हियर, हाँ तो ठीक है. बट ये तभी होगा कि डायलॉग होगा. और आप देखते हैं कि उनका स्टांस थोड़ा सा सॉफ्टन होता है या नहीं होता, या मुझे नजर आ जाता है कि ये बिल्कुल मुनाफिक है, इस मीटिंग का बिल्कुल कोई फायदा नहीं. लेकिन एटलीस्ट मुझे पता है कि ये मुझे अगले महीने फिर से बुला लेगा मेरे साइड से अपडेट लेने के लिए. मुझे पता है कि उसका स्टांस नहीं हट रहा, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो ये हो वो हर चीज, लेकिन वो एटलीस्ट उसको जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हर एंगल से आ रही हो, क्योंकि उसको वहां से तो वैसे भी आ रही है, चाहे आप उनसे डायलॉग रखें या ना रखें. लेकिन जो आपकी इंफॉर्मेशन है या जो मैं दे सकता हूँ वो एटलीस्ट हमारी इंफॉर्मेशन तो दी जाए ना, चाहे वो हमारे साथ मुनाफिकत करे और हमें नाम मदद करे या कुछ भी ना करे या न्यूट्रल ना रहे या जो भी, लेकिन एटलीस्ट उसको हमारा साइड तो पता चलता है. बेटर देन नॉट सेइंग एनीथिंग एंड देन नॉट नोइंग एनीथिंग, क्योंकि फिर वो एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते. तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दे शुड इन आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई चीज अननेगोशिएबल नहीं होती. कोई भी चीज, हम फलस्तीन का देखते हैं, प्रेसिडेंट एर्दोगान सबसे ज्यादा बोलते हैं फलस्तीन के खिलाफ, सबसे ज्यादा फ्लाइट जाती हैं टर्की से फलस्तीन, इजराइल, मतलब बाकी मुल्कों से तो जाती ही नहीं, सबसे ज्यादा टर्की से जाती है. लेकिन सबसे ज्यादा आवाज वो भी उठाते हैं. सबसे ज्यादा ट्रेड इजराइल के साथ टर्की का होता है. पहला मुसलमान मुल्क जिसने टर्की की वो एम्बेसीज भी खोली हुई हैं वहाँ. सो पॉइंट इज कि आप उसको मुनाफिकत कहेंगे या आप उसको इंटरनेशनल डायलॉग कहेंगे. we have to operate, तो मैं बार बार कहता हूँ कि we have to operate like a mature party at a international level, कि इंटरनेशनली लोग सिक्योर हों हमसे बात करने के लिए, चाहे हम उनके स्टांस पे अग्री ना करें या वो हमारे स्टांस पे अग्री ना करें. लेकिन डायलॉग is absolutely pivotal for any political regime on every single matter. That is the one thing जो यूथ भी सुन रही हो मैं उनको कहता हूँ कि प्लीज रिमेंबर डायलॉग इज द ओनली थिंग, क्योंकि आप हर वक्त जंग करने तो आ नहीं रहे ना, और ना आप उस पोजीशन में है कि आप कर सकें. तो we must have always dialogue, चाहे आपको पता भी है कि ये कुछ भी नहीं कर रहा, but he must hear your side. Thank you so much, Zulfi. Thank you very much for giving us the time and being with us today. And thank you for answering इतने मुश्किल सवाल थे जो आपने बहुत ही डायरेक्टली और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आंसर किए. मैं एक प्लग कर दूं कि जिन लोगों ने जुल्फ़ी बुखारी साहब का स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में एक इवेंट हुआ है अभी पिछले हफ्ते, उसकी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे PTI ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मौजूद है.
اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیے، اس میں بھی بڑے مشکل سوال تھے، اور زلفی بخاری نے ان کے بہت ہی زبردست اور ڈائریکٹ اور آنیسٹ آنسرز دیے. بہت ہی ریفریشنگ ہوتا ہے جب اس طرح کے آنسرز ملتے ہیں، کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ آپ پبلک کی ذہانت میں آپ کو بھروسہ ہے. یو ٹرسٹ دا انٹلیکٹ آف یور آڈینس اینڈ you're happy to talk to them directly and address them directly. So that's great. Thank you so much again for your time. سب لوگ